یہ طارق محمد مسعود کی جہالت دیکھیں کہ ایک مشہور ترین حدیث ہے، بہت مشہور ترین، کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ اب یہ حدیث اور بھی ہے لیکن یہ مختصر سی حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کا دروازہ ہے۔ تو کتنا افسوس کی بات ہے کہ امی کا ترجمہ کیا ہے اس نے، اور یہ بھی اس کو بھول گیا کہ دیکھیں یہ جو صرف نحو ہے، یہ جتنی ڈویژن ہے، یہ نقطے لگانا، یہ زبر زیر پڑھنا، یہ احادیث کی کتابیں لکھنا، یہ صحابہ کے دور میں تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگرچہ کمپائل ہو گئی تھا قرآن اور حدیثوں کی کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن اس طرح صرف نحو تو نہیں تھی، ان کو کیا ضرورت؟ دے ور دی اسکالرز آف عربک۔ تو اس لیے عربی زبان کے قواعد تو انسان کے بنے ہوئے ہیں، ہم نے ڈیڈیوس کر لیا، کوئی ایسا قاعدہ نظر آیا تو اس کو جناب ڈیڈیوس کرتے کرتے 14 صدیاں بیت گئیں اور اچھی خاصی کتابیں تیار ہو گئی۔ تو اب اگر یہ ضابطہ اگر فٹ نہیں آتا تو کیا نعوذ باللہ قرآن کو سبارڈینیٹ کرو گے آپ؟ ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے کیونکہ قرآن سپیریئر ہے۔ اگر نحو صرف اگر اس پہ فٹ آئے تو نحو صرف کی مہربانی ہے، اس پہ مہربانی ہے قرآن کی، اس کی خوش قسمتی ہے۔ یہی بات سائنس کی بھی آتی ہے کہ اگر سائنس قبول کر لیتی ہے قرآن کو تو یہ سائنس کی خوش قسمتی ہے، اگر نہیں کر سکتی تو پھر سائنس کی بدبختی ہے، قرآن تو وہی رہے گا۔ تو لہٰذا گرامیٹیکلی قرآن کو میئر کرنا یہ کتنے ظلم کی بات ہے، کس کس کو یہ موقع دیا جا رہا ہے؟ نہیں، عربی زبان سے بالکل، زبان و ادب سے بالکل ایک عاری آدمی جو ہے وہ ایسی فضول باتیں کر رہا ہے، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی سطحی باتیں کرنا جن کی شان کو کوئی فرشتہ بھی نہیں جان سکتا، جن کی شان کو کوئی نبی بھی نہیں جان سکتا، جبریل نہیں جان سکے۔ صدیق اکبر سے فرمایا آپ نے کہ صدیق یہ نہ سمجھنا تو میری شان کو جان گیا، میری شان کو میرا اللہ جانتا ہے، میری حقیقت کو میرا اللہ جانتا ہے۔ بتائیں کتنا افسوس کی بات ہے۔ اگر کبھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی کریں تو یہ اللہ کے سامنے ان کی عاجزی ہے، ان کا اپنے رب کے سامنے یہ سب کچھ ہے۔ اب ہم اس عاجزی کو کیسے اپنے لیے ویلڈ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی وہی عاجزی استعمال کریں؟ نو، یہ تو بے ادبی گستاخی ہوگی۔ نہیں، دکھ کی بات ہے کہ جن ہستیوں پہ جو صحابہ کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کیا انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، کیا دبدبہ روب ہے ان کے اوپر۔ اب یہ کالے دل والا بندہ جس کا دل مردہ ہے اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ اگر دل میں نور ہوتا تو ایسی بات ہی نہ کرتا، کس طرح یہ زبان پہ یہ بات لے کے آیا، ایک چوٹ چپٹ آدمی۔ تو لہٰذا افسوس ہوتا ہے کہ جس ہستی کو اللہ نے پڑھایا اور رحمٰن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم لا یظہر للغیب احدا الا من ارتضی من رسول، اتنی بے شمار اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فضائل بیان کر رکھے۔ تو لہٰذا دکھ کی بات ہے کہ اس طرح کی سطحی باتیں کرنا اور گرامر کے بارے میں فضولیات بکنا، قرآن پاک جیسی، یعنی قرآن پاک ہے ہی سراپا معجزہ، اتنے معجزات ہیں کہ بیان نہیں کر سکتا بندہ۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ ایک یہ بھی ہے کہ ایک بہت فصیح اللسان ایک کلام ہے، بہت بڑا فصیح کلام ہے، جس کے روب میں کفار نے یہ کہہ دیا کہ یہ کلام کسی بندے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ میلہ آکاز بھول گیا، سارا دن وہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس پہ سارا دن they have discussed about this، اور شام کو کنکلوڈ کیا کہ یہ کسی بندے کا کلام ہی نہیں ہے۔ اتنے بڑے فصیح و بلیغ لوگ، اتنا بڑے اسکالرز فار عربک جو دوسروں کو اجمی کہہ دیتے ہیں کہ فادب کے من ذکر حبیبی و منزلی بسکت اللواء بین تقولی و عملی، اس طرح کی باتیں کرنے والے، اتنا بڑے بڑے سبع معلقات لکھنے والے، انہوں نے بھی قرآن کے سامنے عجزی اختیار کر لی کہ یہ کلام الہی ہے، اتنا بڑا کلام ہے، یہ اعجاز قرآن پاک کا کہ یہ بہت ہی فصیح و بلیغ ہے۔ تو اس کے اوپر جناب اپنی دکان چمکانے کے لیے کیا فضولیات بک رہا ہے؟ کیا اس لیے تجھے جناب آپ نے بنے ہوئے ہو ایک شیپ میں، کوئی تمہارے پاس نالج نہیں ہے، تم نہ کوئی تمہارے کوئی دل میں نور ہے، ایک فضول آدمی ہو، تو بس نام رکھوا لیا، ترا پہن لیا۔ تو لہٰذا افسوس ہے کہ جس قرآن کے بارے میں یعنی 14 سنچری میں بڑے بڑے اسکالر، جارج برنارڈ شاہ کیا کہتا ہے، نیپولین امپریس ہو گیا، نیپولین جیسا بندہ، وہ قرآن سے بڑا امپریس تھا۔
تو افسوس ہوتا ہے کہ ان باتوں سے کتنا اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تذلیل کرنا، ان کی شان کی تنقیص کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ امی کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو امی کا پتہ نہیں چلتا؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ کیا ہے بے پڑھا، یعنی جس نے کسی مخلوق سے نہ پڑھا ہو۔ بھلا نبی کیوں مخلوق سے پڑھے گا؟ نبی تو سپیریئر مخلوق ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑھ کے ہوتے ہیں، جتنی مخلوقات ہیں ان میں انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے بڑھ کے اللہ نے انبیاء کو وہ سعادتیں دی ہیں، وہ نعمتیں دی ہیں، وہ ڈسٹنکشنز دی ہیں کہ وہ کسی بندے سے کیوں پڑھیں گے؟ اور وہ اللہ کے حبیب کی بات، کوئی نبی کیا کبھی کسی کا شاگرد ہوا؟ کوئی کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو پوری کائنات کو پڑھانے والے ہیں، ان کا منصب کیا ہے؟ قرآن پاک میں ان کا منصب یعلم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ آپ کی حکمت کی پڑھائی پڑھائیں گے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا سب صحابہ کو پریچ کرنے کی اجازت تھی؟ قرآن پاک کے علم حاصل کرنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا، اور یہ ویلڈ پرنسپل بنایا تھا کہ میں اگر ظاہری طور پہ موجود نہ ہوں تو پھر 4 صحابہ کے علاوہ کسی سے نہ سیکھنا۔ آپ بتائیں آپ مجھے، حالانکہ وہ فصیح لسان لوگ ہیں، مدر لینگویج ان کی عربک تھی، کیا کبھی انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ ہماری ماں اور باپ قربان جی ہمیں عربی بہت آتی ہے، آپ سے کیا سیکھنا ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ ہر چیز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے تھے، کیونکہ ہمارے آقا کا منصب ہے یہ، جن کو اللہ نے پڑھایا ان کے علم کی کیا شان ہوگی؟ تو افسوس کی بات ہے کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے۔ بہرحال اس کو مذمت کرتے ہیں، اور اللہ ایسے شر سے، ایسے فتنے سے اس امت کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں غلام بنائے، اور سرکار اس کاوش کو ہمارے لیے قبول فرما لے۔ واللہ وہاں پہ تو فیصلہ ہی آقا سے ہونا ہے، جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پسند آ گیا رب اس کو پسند فرما لے گا، یہ بات ہے اصل۔ تو کوئی نہیں مانتا نہ مانے، لیکن ہے یہ حقیقت۔ جزاک اللہ۔